نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کے روزے کا بھی اہتمام کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ نہیں کرتے ہیں نمازوں کا، روزوں کا، اللہ ان کو ان چیزوں کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث کو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کو مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں۔ یہ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے علم کی خاطر، دین کی خاطر بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑی پریشانیاں اور الجھنوں سے حالات ان کے گزرے ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کئی دن تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے اتنی بھوک لگی تھی، میں ایک راستے پر بیٹھ گیا تاکہ ادھر سے کوئی آئے تو مجھے اپنے گھر لے کر جائے اور کچھ کھانے پینے کی چیز مجھے میسر کرے، مجھے عطا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں راستے پر بیٹھا ہوا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور میں نے ان کو سلام کیا، سلام کا جواب دیے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کوئی گفتگو نہیں کی اور میرا سلام کرنے کا مقصد صرف یہ تھا تاکہ وہ مجھ سے حال چال پوچھے اور اپنے گھر لے جائے تاکہ مجھے کھانے پینے کی کوئی چیز میسر کرے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گزر گئے، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو ان کو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے میں نے سلام کیا اور سلام کا جواب دے کر وہ بھی چلے گئے، اور میرا سلام کرنے کا مقصد صرف یہ تھا تاکہ مجھ سے پوچھے تم کیسے ہو، تمہاری طبیعت کیسی ہے، کیا تمہارا چل رہا ہے، کیسے حالات ہے۔ انہوں نے بھی کچھ نہیں معلوم کیا اور مجھے وہیں پر پڑا رہ گیا، میں وہیں رہ گیا، اور حضرت عمر بھی گزر گئے اور میں کئی دن سے بھوکا اور پیاسا تھا، اور میرا سلام کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ تاکہ مجھے لے جائے اور کچھ کھانے پینے کی چیز میسر کرے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ حضرت ابو حدیثوں کو سب سے زیادہ روایت انہی سے کی گئی ہے۔ انہوں نے بڑی محنت اور مشقت اور پریشانی اٹھائی ہے۔ تو بہرحال بتاتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز اور روزہ یہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نماز اور روزہ یہ ہمارے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد بیچ میں جو ہم نے گناہ کیے ہیں، اگلے نماز پڑھنے سے اس گناہ کا یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کا نمازوں کا، جمعے کی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو بیچ کے درمیان میں جو اس سے خطا اور غلطی ہو جاتی ہے، یہ اس جمعے سے دوسرے جمعے تک کی نماز پڑھنے سے اس گناہ کا یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسی طریقے سے روزہ بھی کفارہ بنتا ہے، روزہ بھی ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس رمضان سے لے کر آنے والے رمضان تک کے بیچ میں ہم سے اگر جو خطا ہوئی ہے، اس کے بدلے میں کیا ہے، یہ عوض میں بدلے میں کفارہ بن جاتا ہے۔ کفارہ کا معنی ہی آتے اس کے بدلے میں، گناہوں کے بدلے میں یہ ہمارا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے، آگے فرمایا کہ وہ شخص کبیرہ گناہ سے بچتا ہو۔ کبیرہ گناہ سے بچیں گے تو یہ ہمارے گناہ جب بیچ میں ہو جاتے ہیں، اس نماز سے لے کر اگلے نماز تک کے بیچ میں اگر کوئی گناہ ہو گیا تو یہ گناہ کیا ہے، ہمارے نماز پڑھنے کی وجہ سے، نماز کے ذریعے سے یہ ہمارا کفارہ بن جائے گا۔ لیکن ہم نے گناہ کبیرہ سے بچے نہیں تو ہمارا گناہ ہے
جو کی ہم نے وہ ہمارا گناہ ہی شمار کیا جائے گا، اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے نمازوں کا اور روزوں کا اہتمام کرے، اس سے ہمارے کیا ہے گناہ کیا ہے جھڑتے رہتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی گاؤں کے اندر کوئی نہر ہو اور روزانہ 5 مرتبہ وہ آدمی اس میں نہاتا ہو، غسل کرتا ہو، تو اس کے بدن پر ایک بھی میل کچیل نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے کہا اگر کوئی شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے بھی گناہ کیا ہے اسی طریقے سے سب کیا ہے ختم اور دھل جائے۔ تو ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنے، اور رمضان مبارک کا بہت ہی بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس رمضان کے اندر ہمیں نمازوں کا اور روزے کا اور تراویح کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے والا بنے۔